اچھا ایڈیما واٹر میں 60% آف باڈی ویٹ، پانی جو ہے نا ہماری باڈی کے 60% باڈی ویٹ فارم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا 2/3% جو ہے نا وہ انٹراسیلر ہے، مطلب سیل کے اندر زیادہ پانی جو ہے نا وہ سیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1/3 جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا سیلر سیلز کے باہر میں ہوتا ہے، مطلب ایکسٹرا سیلر اسپیسز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا زیادہ انٹرسٹیشیل اسپیسز اور کچھ نہ کچھ اماؤنٹ جو ہے نا ہمارے بلڈ پلازما میں بھی موجود ہوتا ہے، مطلب واٹر زیادہ انٹرا سیلر اسپیسز میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈیما ریفرز ٹو ایکومولیشن آف ایکسٹرا فلوئڈ ود ٹشو انٹرسٹیشیم۔ ایڈیما وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہماری باڈی کے انٹرسٹیشیل جو اسپیسز ہوتے ہیں نا وہاں پر ایکسٹرا فلوئڈ جو ہے نا ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈیما۔ یوزولی لوور لم، ایڈیما میں جو ہے نا زیادہ تر ہمارے اوورال باڈی میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوور لم میں ہوتا ہے، مطلب ہمارے پیروں وغیرہ میں زیادہ تر یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ آلسو انوالو دی انٹائر باڈیز، ہماری باڈی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اولڈ ایج اینڈ پریگننٹ وومن آر مور لائکلی ٹو گیٹ ایڈیما، جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا جو پریگننٹ وومنس ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ایڈیما کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایفیوژن، فلوئڈ ایکومولیشن باڈی کیوٹیز از نون ایز ایفیوژن، ہماری باڈی میں جو فلوئڈ جب ایکومولیشن ہو جاتا ہے نا اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایفیوژن، ٹھیک ہے۔ لائک پلورل کے اچھا ایڈیما جو ہے نا انٹرسٹیشیل اسپیس میں فلوئڈ ایکومولیشن تھی، اور جو ایفیوژن تھی نا یہ ہماری باڈی کیوٹیز میں جو ہے نا ایکومولیشن آف فلوئڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایفیوژن، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ پلورل کیوٹی، ہائڈروتھورکس، اس کو ہم ہائڈروتھورکس بھی کہتے ہیں۔ پیریکارڈیل کیوٹی میں جب فلوئڈ ایکومولیشن ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائڈروپیریکارڈیم۔ پیروٹونیل کیوٹی، اب یہ جو دو ٹرمس ہیں نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیروٹونیل کیوٹی، اس کو ہم اسپیشل ٹرم کہتے ہیں، جب پیروٹونیل کیوٹی میں فلوئڈ ایکومولیشن ہوتا ہے تو اس کو ہم ایسائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہماری باڈی میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں نا اوورال باڈی میں اس میں جو ہے نا فلوئڈ ایکومولیشن ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انحصار کا۔ پیروٹونیل کیوٹی کو ہم کہتے ہیں ایسائٹ، اور جو سبکیوٹینس ٹیشو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں انحصار کا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پیتھوجینیسس، اچھا پیتھوجینیسس مطلب یہ ہے کہ ڈیزیز کیسے کاز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈیما جو ہے نا کیسے ہمارے باڈی میں مسئلے کاز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلوئڈ موومنٹ بٹوین ویسکولر انٹرسٹیشیم از کنٹرول بائی 2 اپوزنگ پروسیس، ہماری باڈی سے جو ہے نا بلڈ ویسل سے جو ٹیشوز تک جو فلوئڈ وغیرہ نیوٹرینس وغیرہ آکسیجن وغیرہ کی سپلائی ہوتی ہے، سو اس کو ہم ہمارے باڈی میں 2 پریشرز ہوتے ہیں بلڈ ویسل کے اندر جو اس کو کنٹرول کر کے کتنے نیوٹرین جو ہے نا کتنے سیل کو چاہیے یا کتنے ہم دے سکتے ہیں، یہ آکسیجن وغیرہ کی سپلائی، ان سب کو جو ہے نا 2 فورسز یا 2 پریشرز کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہائیڈروسٹیٹک پریشر، یہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، یہ انٹرنلی جو ہے نا یہ جو ہے نا فلوئڈ کو آؤٹ سائڈ جو ہے نا پش کرتا ہے کہ یہ باہر کی طرف چلا جائے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ ایک فورس ہوتا ہے جو اسموٹک کولائڈل اسموٹک پریشر ہوتا ہے، جو پلازما پروٹین جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ان فلو کرے، مطلب یہ جو ہے نا انر سائڈ پہ جو ہے نا اس کو پش کر سکے، ٹھیک ہے۔ ہائیڈروسٹیٹک پریشر اینڈ سلائٹلی ہائی، ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے نا یہ آرٹریز کے اینڈ میں جو ہے نا تھوڑا بہت ہائی ہوتا ہے، مطلب یہ تھوڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسموٹک پریشر ہے وینس کے اینڈ پہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، اسموٹک پریشر وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ سے اس وجہ سے جو ہے نا یہ نارملی جو بلڈ سپلائی وغیرہ ہوتا ہے نا ہمارے ڈفرینٹ ٹیشوز کو مینٹین ہوتا ہے، وہ اسٹیبل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس پریشر آلو اون اسمال نیٹ آؤٹ فلو فلوئڈ انٹو انٹرسٹیشیل اسپیس ڈرینڈ بائی لیمفیٹک ویزل، اس جو ہے نا یہ پریشر کیا کرتا ہے، یہ جو ہے نا بہت تھوڑے اماؤنٹ آف بلڈ فلو جو ہے وہ ہمارے ٹیشو کو پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا پیتھوجینیسس امبیلنس ان دیس پریشر کاز انکریز موومنٹ آف فلوئڈ ٹرانسلیٹ انٹو انٹرسٹیشیم کالڈ ایڈیما، ٹھیک ہے۔ اچھا جب ان دونوں پریشر میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے بیلنس جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا فلوئڈ بہت زیادہ باہر چلا جاتا ہے، اس کنڈیشن کی وجہ سے فلوئڈ ایکومولیشن کی کنڈیشن کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ایڈیما، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایڈیما کے 2 کازز جو ہے نا مینلی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پریشر آن دی بیسس آف دیس پریشر۔ ایک ہوتا ہے ہائی ہائیڈروسٹیٹک پریشر، جب ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو باہر کی طرف پش کرتا ہے نا تو وہ فلوئڈ کو باہر کی طرف لے جائے، سو جب ہائیڈروسٹیٹک پریشر پش کرتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے فلوئڈ باہر ہو جاتی ہے، سو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے انکریز ہو جانے کی وجہ سے ایڈیما کاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لو اسموٹک پریشر، جب یہ اسموٹک پریشر کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ایڈیما کاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایٹیولوجیز مطلب یہ ہے کہ کوگزیٹو ایجنٹ کون کون سے یا کازز کون سے ہیں، سو انکریز ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے انکریز ہو جانے کی وجہ سے بھی ایڈیما کاز ہوتا ہے۔ پلازما آسموٹک پریشر جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیمفیٹک obstruction، جب لیمف نوڈز میں جو ہے نا obstruction کاز ہوتا ہے۔ سوڈیم ریٹینشن، جب باڈی سے جو ہے نا سوڈیم باہر کی طرف
جو ہے نا زیادہ چلا جاتا ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے واٹر کو ایبزارب کرتا ہے اور اس وجہ سے فلوئڈ ایکومولیشن ہوتا ہے۔ انفلیمیشن بھی جو ہے نا ایڈیما کو کاز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میکینزم کیسے ہے؟ سو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے انکریز ہونے کے جو ہے نا وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا میکینزم کیا ہے؟ سو کاز بائی ڈس آرڈر امپیئر وینس ریٹرن، یہ ان ڈس آرڈرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو کہ وینس ریٹرن یا وینس جو ہے نا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے نا ہارٹ تک پہنچاتے ہیں، اس کی کمی کی وجہ سے، اس میں ڈس آرڈر کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے ہائیڈروسٹیٹک پریشر انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوکلی جو انکریز ہوتا ہے وہ انٹرا وینس پریشر وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لائک ڈیپ وین تھرومبوسس ان لیور ایکسٹریمٹی، لوکل ایڈیما، ٹھیک ہے۔ لوکل ایڈیما ڈسٹل ٹو افیکٹڈ لگ، کرونک ہارٹ فیلئر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جنرائز انکریز ان وینس پریشر، سسٹمک ایڈیما ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈیپ وین تھرومبوسس کی وجہ سے کیا ہوگا لیوکل ایڈیما ایٹ دی ڈسٹل اور افیکٹڈ لگ، اور جو کرونک ہارٹ فیلئر کی وجہ سے جو ہوگا وہ کیا ہوگا سسٹمک ایڈیما ہوگا، اوور آل باڈی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا فیکٹر انکریزنگ ہائیڈروسٹیٹک پریشر، ہائیڈروسٹیٹک پریشر کو جو ہے کون انکریز کرتا ہے؟ سو ریڈیوس کارڈیک آؤٹ پٹ کے کم ہو جانے کی وجہ سے جو ہے نا ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ہے نا انکریز ہوگا۔ لو آؤٹ پٹ ریزلٹ ان دا رینل ہائپرفیوژن، جب جو ہے نا کارڈیک آؤٹ پٹ کم ہوگا تو کیا ہوگا اس میں ہائپو پرفیوژن ہوگا۔ رینل ہائپو پرفیوژن مطلب یہ ہے کہ جو کڈنی ہے اس میں جو ہے نا اس سے واٹر کم باہر کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا کون اسٹیمولیٹ کرتا ہے؟ راس، رینین اینجیوٹینسن الڈوسٹیرون سسٹم، یہ اس کو مینٹین کرتا ہے، انڈیوسنگ سوڈیم اینڈ واٹر ریٹینشن، یہ جو ہے نا کیا کرے گا پھر اچھا کنسیپٹ کو سمجھ لی، اوور آل نا بہت کم بلڈ جو ہے نا پمپ کرے گا، سو اس وجہ سے کیا ہوگا، اس وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری کڈنی کو کم واٹر ملے گا، مطلب کم یورین ملے گا، اوکے اور ریٹینشن کرے، سو کڈنی کیا کرے گا ایکسیس واٹر جو ہے نا وہ مینٹین کرے گا کہ باڈی کو پانی کی کمی ہے، اس وجہ سے بلڈ میں زیادہ پانی بھیجے گا۔ اس پانی کی زیادہ بھیجنے کی وجہ سے ہماری بلڈ میں جو ہے نا واٹر کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہائیڈروسٹیٹک پریشر انکریز ہو جائے گا۔ ہائیڈروسٹیٹک پریشر کے انکریز ہو جانے سے یہ جو ہے نا فلوئڈ ویزل کے باہر چلا جائے گا اور ایڈیما کاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا میکینزم ریڈیوس پلازما آسموٹک پریشر، پلازما جو آسموٹک پریشر ہے نا یہ کیسے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو کاز بائی ریڈکشن آف پلازما البومن کنسنٹریشن، جب پلازما میں جو مین پروٹین ہے وہ البومن ہے اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، لائک کیسے؟ جب جو ہے نا نیپروٹک ڈیزیز میں کنڈیشن ہے جس میں جو ہے نا ہماری کڈنی کیا کرتے ہیں ایکسیس اماؤنٹ آف البومن جو ہے نا وہ لاسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں البومن کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے اور پھر پلازما آسموٹک جو پریشر ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا آتا ہے وہ ہے کیا ہے انیڈیکویٹ اماؤنٹ جو ہے نا وہ البومن کے، ہماری باڈی بعض دفعہ جو ہے نا انیڈیکویٹ اماؤنٹ آف البومن جو ہے نا وہ سنتھسائز کرتی ہے، مطلب بہت تھوڑا البومن جو ہے ہم اکثر پور میں بھی لیتے ہیں، سو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے لیور سیروزز اور پروٹین نیوٹریشن کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پلازما آسموٹک پریشر کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایڈیما میں کیا سینس ہو گیا، کیا باڈی میں کیا چینجز آئیں گے؟ سو اس میں جو ہے نا پہلے سویلنگ آئے گی، باڈی جو ہے نا وہ سویل ہو جائے گی، مطلب پھول جائے گی، اور بڑی سائز مطلب بگ ان سائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسکن دیٹ ہولڈ ڈمپل اور پٹ آفٹر بینگ ہولڈ اور جب کسی ایریا جہاں پہ ایڈیما ہو چکا ہوتا ہے اس کو ہم پریس کریں اپنی انگلی سے تو اس میں جو ہے نا ایک پٹ یا ایک سائن وغیرہ یا ڈمپل وغیرہ جو ہے نا وہ پھر پام ہو سکتا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شائن اسکن، اور اسکن جو ہے نا شائن کرے گی۔ انلارج ایبڈومن جو ہے نا اس کا جس میں ایڈیما ہو چکا ہوتا ہے اس کا بڑا ہو چکا ہوگا۔ ویٹ گین جو ہے نا اس کا بعض جو ہے نا اس کا ویٹ گین سڈنلی اس کا ویٹ گین ہو جائے گا، لیگ پین ہو جائے گا اور فیل ہیوی، اور وہ جو ہے نا خود کو جو ہے نا بہت وزندار اور ویٹ پل فیل کرے گا، اور وہ جو ہے نا واک مطلب وہ چل نہیں سکے گا آسانی سے، ٹھیک ہے۔ السر بھی اس کے باڈی میں جو ہے نا زیادہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کنڈیشن میں ایڈیما کیا ہو سکتا ہے، اس میں ٹریٹ دا انڈر لائن کاز، اب سب سے پہلے تو اس کاز کو ٹریٹ کرے جس کی وجہ سے ایڈیما ہو چکا ہوگا۔ پلینٹی آف موبلائزیشن، اس شخص کو کہے کہ وہ موبلائزیشن مطلب زیادہ تر موومنٹ کرے کہ اس کے جو فلوئڈ ہے نا وہ باہر نکل سکے یا جو ہے نا واپس اپنی جگہ پر چلا جا سکے۔ ریز ایڈیومیٹس پارٹ، اور جہاں پر ایڈیما ہو چکے اس پارٹ کو ہم ایڈیومیٹس پارٹ کہتے ہیں، وہاں پہ اس کو جو ہے نا باڈی کے ہارٹ کے لیول سے جو ہے نا اوپر رکھا کرے زیادہ تر، تاکہ اس میں جو ہے نا فلوئڈ ہمارے ہارٹ تک آ سکے اور اس کو جو ہے نا ہمارے لیمف نوڈز وغیرہ یہ ہارٹ وغیرہ اس کو جو ہے نا پوش کر سکے۔ مساج اور کمپریس دی ایڈومیٹس پارٹ، اس جگہ کو مساج کرے کمپریس کرے۔ سالٹ اور واٹر ریسٹرکشن، اس شخص کو کہے کہ بالکل بھی پانی اور جو نمک وغیرہ سالٹ وغیرہ ہے نا سوڈیم وغیرہ ہے اس کا انٹیک بہت زیادہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔
NSAID وغیرہ اسٹیرائڈ وغیرہ ان سب کو ہم درد وغیرہ کے لیے دے سکتے ہیں، اور ڈائیوریٹکس ہم پریفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ واٹر لاس ہو.